اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پہ شادی کرو میرے ساتھ. اللہ کے نبی نوجوانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ تو تم نکاح کر لو. فإنه اغض للبصر. نکاح کرنے سے تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی. وأحسن للفرج. اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. انسان اپنی آنکھوں کو اگر بچانا چاہتا ہے بد نظری سے اور اپنی شرمگاہ کو بچانا چاہتا ہے زنا سے, اللہ کے نبی طریقہ کیا بتا رہے ہیں؟ روزہ رکھ کر کے زنا سے نہیں بچ جائے گا. نبی نے فرمایا تقریریں سن کر کے زنا سے نہیں بچ جائے گا. نبی نے کیا فرمایا؟ نکاح کر لو. اگر نکاح کی طاقت ہے نکاح کر لو. نکاح کرنے سے وہ انسان زناکاری سے بچ جائے گا میرے پیارے ساتھ. تو اسلام وہ دین ہے میرے پیارے ساتھیوں جو ہمیں نکاح کرنے پر ابھارتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عورت کی ہمیں ضرورت ہے. عورت کی محبت اللہ تعالیٰ نے نیچرل ہمارے دل میں ڈالی. والبنین, اولاد کی محبت, بیٹے کی محبت بھی تمہارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے اس سے جا کر کے پوچھو, وہ لاکھ اوپر سے کہہ دے کہ مجھے کوئی کمی نہیں ہے, مگر اگر دوسرے کے گھر میں وہ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے اس کا بھی دل میں چلتا ہے کہ میرے گھر میں بھی اولاد ہوتی. اولاد کی محبت اور اولاد میں بیٹے کی محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی. کسی کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, اس سے پوچھو بھائی تم کو بیٹا چاہیے کہ نہیں چاہیے. اگر آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ آپریشن ہو جاتا ہے, ایک آپریشن ہوا, دو آپریشن ہوا, اس کے بعد تو ڈاکٹر لوگ بولتے بھائی اب تو آپریشن نہیں ہو سکتا, 2-3 آپریشن کے بعد تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اب جس کو صرف بیٹیاں ہیں اس سے پوچھو بھائی تمہیں بیٹا چاہیے, تو وہ اوپر سے تو کہے گا نہیں یار لڑکیاں آج کے دور میں کافی ہیں, یہ ہے وہ ہے, مگر دل میں کہیں نہ کہیں بیٹے کی کمی کا احساس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیٹیاں نعوذ باللہ بیٹیوں کا درجہ بیٹوں سے کم ہے. میں ایک نیچرل بات بتا رہا ہوں کہ بیٹے کی محبت اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی محبت تمہارے دل میں ڈالے. بیٹے کی ضرورت پڑتی ہے انسان. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة, اور سونے چاندی کے خزانوں کی محبت, مال و دولت کی محبت بھی تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے. جتنی بھی دولت تم کو مل جائے لیکن تمہارا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. کل تک جو 10,000 روپے مہینہ کما رہا تھا, بڑی مشکل سے گھر چلا رہا تھا, دعا کر رہا تھا اللہ میری آمدنی بڑھا دے, اللہ نے 10,000 سے 50,000 کر دیا. اب 50,000 پہ تو اس کا پیٹ بھر جانا چاہیے, مگر 50,000 پر بھی پیٹ نہیں بھرے گا. 1,00,000 ہو گئی, اب تو پیٹ بھر جانا چاہیے, 1,00,000 سے بھی پیٹ نہیں بھرا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من ذهب, اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی 2 وادیاں آ جائیں لبتغا ثالثا, تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا, اسے تیسری بھی چاہیے. 2 وادی مل گئی, سونے کے 2 پہاڑ مل گئے, اس سے پیٹ نہیں بھرے گا, اسے تیسری بھی وادی چاہیے, تیسرا بھی پہاڑ چاہیے. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب, انسان کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. جب قبر میں جائے گا وہی جا کر کے پیٹ بھرے گا, دنیا میں کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان تیرے دل میں مال کی محبت, سونے کی محبت, چاندی کی محبت تیرے دل میں ڈال دی. والخیل المسومۃ, اور انسان کے دل میں گھوڑوں کی محبت ڈال دی گئی ہے. گھوڑے کی محبت اس کے دل میں ڈال دی گئی. کیسے گھوڑے جو نشان لگے ہوئے گھوڑے, عرب میں ایک گھوڑا ہوتا تھا جس پر نشان لگا ہوتا تھا, وہ بڑا بہترین گھوڑا ہوتا تھا. اس زمانے کی سواری گھوڑا تھا, آج کے زمانے کی سواری کار ہے. ابھی حیدرآباد میں میرا ایک سفر تھا, ایک مسجد میں میرا پروگرام تھا. اب ایک نوجوان کا فون آیا, مولانا میں نے نئی گاڑی خریدی ہے, میں آپ کو اپنی گاڑی سے مسجد تک لے کے آنا چاہتا ہوں. اب میرے جو میزبان تھے جو مجھے لے کے گئے تھے انہوں نے کہا مولانا آپ کو میری گاڑی سے چلنا پڑا. میں نے کہا بھیا کسی کی بھی گاڑی سے جانا تو ہے, چلو وہ نوجوان بیچارہ نوجوان لڑکا اس نے نئی گاڑی لی, چلو اس کا دل رکھ لیتے ہیں, اس کا حوصلہ نہ ٹوٹے. اب وہ جو ہے صاحب مرسڈیز گاڑی اس نے لی.
مرسڈیز گاڑی پتہ نہیں لوگ بتاتے کہ 1.5 کروڑ کی گاڑی آتی ہے، وہ گاڑی وہ لڑکا لے کے آیا، اس نے کہا مولانا آپ بیٹھیے میری گاڑی پہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ 1.5 کروڑ کی لوگ گاڑیاں لیتے ہیں میرے بھائی۔ گاڑی اور سواری آج کے زمانے میں شان و شوکت اور اسٹیٹس سمبل بن چکی ہے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں میں ہم نے ڈالا ہے گھوڑے کی محبت۔ اس زمانے کی سواری گھوڑے تھی، آج کے زمانے کی سواری کار ہے، آج کے زمانے کی سواری بائک ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکا بلٹ اس کے ہاتھ میں آ جائے اور گاؤں میں جب بلٹ چلاتا ہے ایسا تیزی سے وہ بلٹ کو کھڑکڑ کھڑکڑ آواز دیتی ہے اور ہارن اس کا بجتا ہے، پورے گاؤں میں جو ہے اپنا وہ دبدبا قائم کرتے ہوئے گاڑی سے نکلتا ہے، بائک سے نکلتا ہے، 4 ویلر سے نکلتا ہے۔ تو انسان کے دل میں، اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے سواریوں کی محبت ولانا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں چوپایوں کی محبت بھی ڈالی ہے۔ آپ کو گاؤں دیہات میں آپ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہو، گائے بیل بکری یہ جو چوپائے ہوتے ہیں، جو لوگ اس کو پالتے ہیں، بڑی محبت ہوتی ہے اپنے چوپائے سے۔ والحرث، اور انسان کو اپنی کھیتی باڑی سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ 6 چیزوں کا نام اللہ نے لیا، عورت کی محبت تمہارے دل میں ہے، اولاد کی محبت، بیٹے کی محبت تمہارے دل میں ہے، سونے چاندی کی محبت تمہارے دل میں ہے، اور گھوڑے کی محبت تمہارے دل میں ہے، چوپائے کی محبت تمہارے دل میں، اور کھیتی باڑی کی محبت تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے۔ 6 چیزوں کا نام لینے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ اے میرے بندو، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ عورت، یہ دولت، یہ سب یہی رہ جائیں گے۔ اللہ کے یہاں بہترین ٹھکانہ تم کو تبھی ملے گا جب تم اللہ کو خوش کرو گے۔ یہ سب تو دنیا کا سامان ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جائے گا۔ کبھی قبر میں آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جائے گا کیا؟ نہیں جائے گا۔ آپ کا بیٹا آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ مر جائیں گے، آپ کا بیٹا آنسو بہائے گا، روئے گا، آپ کی تعریف کرے گا، مگر آپ کا وہ بیٹا جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ بیٹا بھی آپ کی لاش کو 24 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھے گا۔ 24 گھنٹے کے اندر کفنائے گا، مولوی صاحب کو بلائے گا، جنازے کی نماز پڑھوائے گا، آپ کو کفن کے 3 چادروں میں لپیٹ دے گا اور آپ کو قبرستان لے جا کر کے قبر کے حوالے کر دے گا۔ آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار سب آئیں گے اور آپ کو مٹی دے کر کے چلے جائیں گے، ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے، کوئی قبر میں آپ کا ساتھ دینے نہیں آئے گا۔ میرے ساتھ وہ مال، جس مال کے چکر میں آپ نے حلال و حرام کو بھلا دیا، سود کا پیسہ آپ کے گھر میں آیا، جوا کا پیسہ آپ کے گھر میں آیا، حرام کا پیسہ آپ کے گھر میں آیا، آپ کی جیسے سانس کی ڈور بن گئی، آپ کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی، وہ سارا پیسہ دوسروں کا ہو گیا۔ بھائی انسان مرا، پیسہ کس کا ہو گیا؟ وارث کا ہو گیا، بیٹے کا ہو گیا، بیوی کا ہو گیا، ماں کا ہو گیا، باپ کا ہو گیا۔ انسان کچھ لے کے نہیں جا رہا ہے، قبر میں اکیلا جا رہا ہے۔ قبر میں نہ مال آپ کے کام آیا، نہ بچے آپ کے کام آئے، نہ بیوی آپ کے کام آئے، کوئی کام نہ آیا۔ پھر میرے پیارے ساتھیوں، جب اس قبر میں منکر نکیر آئیں گے اور آپ سے 3 سوال کریں گے، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرے رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ ان 3 سوالوں کا جواب، آپ کا ایمان اگر صحیح ہوگا، آپ کا عمل صحیح ہوگا، تبھی ان 3 سوالوں کا جواب آپ کی زبان سے نکلے گا، ورنہ جواب بھی نہیں نکلے گا۔ ان 3 سوالوں کا جواب نہیں نکل پائے گا انسان کے زبان سے اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، ان 3 سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے قبر دبوچے گی، قبر تنگ ہو جائے گی۔ ہائے ہائے، عبدالغفار صاحب بہت تقریریں کیا کرتے تھے، بہت آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیے، آپ کی قبر میں آپ کا کیا انجام ہوگا؟ ارے میری کیا حیثیت ہے؟ یہاں نبی کے صحابی کا میں آپ کو واقعہ
رہا ہوں. نام نوٹ کر لو میرے نوجوانوں. اگر فیس بک پر کبھی فالتو چیزیں دیکھنے سے ٹائم مل جائے تو کبھی یوٹیوب پر جا کر کے اس صحابی کے بارے میں سرچ کر لینا. یہ صحابی کون تھے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. اتنے بڑے صحابی تھے, اتنے عظیم صحابی تھے. جب ان کا انتقال ہوا, ان کے جنازے کو جب اٹھایا جانے لگا, ان کا بدن بہت ہیوی تھا, ان کی باڈی بہت ہیوی تھی. جب جنازے کو اٹھایا جانے لگا, جنازہ بڑا ہلکا تھا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی, ان کا جنازہ تو بھاری ہونا چاہیے, ان کا جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ان لہو حملۃ غیرکم, اے میرے صحابہ, سعد بن معاذ کے جنازے کو تم نے اکیلے نہیں اٹھایا ہے, فرشتوں نے بھی اٹھایا ہے. ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے. 70,000. میں صحیح حدیث سنا رہا ہوں الحمدللہ. ایسا نہیں کہ میں سیمانچل میں بیٹھا ہوں تو خود بھی بیان کر کے چلا, صحیح حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنا. سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے. ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش. ان کے انتقال پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا. وفتحت لہ ابواب السماء. ان کے مرنے پر آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے. آسمان والے خوش ہو گئے. بہت نیک انسان کی روح آ رہی ہے, بہت نیک انسان مرنے کے بعد آ رہا ہے. اور 70,000 لوگ ان کے جنازے میں شامل, 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے تھے. اتنے بڑے صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. اب ذرا غور سے سننا جو بات میں بتانے جا رہا ہوں. سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا, جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی وہی قبر پر کھڑے. اچانک جب ان کو قبر میں اتارا گیا, اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا. آپ کے چہرے پر خوف کے اثرات آ گئے, ڈر اور بھے آپ کے چہرے پر نظر آنے لگا. آپ نے 3 مرتبہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر 3 مرتبہ آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کو سن کر کے صحابہ نے بھی بلند آواز سے اللہ اکبر کہا, بلند آواز سے سبحان اللہ کہا. پورا قبرستان گونج اٹھا نبی اور صحابہ کی تکبیر کے کلمات سے. صحابہ نے پوچھا اللہ کیا بات؟ اچانک آپ کا چہرہ بدل گیا اور آپ تسبیح کے کلمات اور تکبیر کے کلمات نکالنے لگے. کیا بات؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ, تمہارے ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی. قبر نے ان کو دبوچ لیا, قبر نے ان کو پکڑ لیا, اور میں نے اللہ سے دعا کی تب قبر نے ان کو چھوڑا. ان للقبر زقتن, اے میرے صحابہ, قبر سب کو دبوچتی ہے, قبر سب کو پکڑتی ہے. لو نجا منہ احد لنجا سعد بن معاذ. اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے, مگر وہ بھی نہیں بچے. اس کا مطلب قبر سب کو دبوچے گی, قبر سب کو پکڑے گی. قبر کا عذاب سب کو نہیں ہوگا, مگر قبر دبوچنے کا جو کام کرے گی وہ سب کے ساتھ. مجھے بھی دبوچے گی, آپ کو بھی دبوچے گی. مال و دولت کی دوڑ میں اندھا دھند بھاگنے والوں, دنیا میں ذرا سی مصیبت آ جائے تو اس سے بچنے کے لاکھوں انتظام کرتے ہوئے کبھی قبر سے, قبر کے عذاب سے میرے پیارے ساتھی اپنے آپ کو بچانے کا بھی انتظام کرو. آج حالات یہ ہو چکے ہیں, مال و دولت کی محبت اس قدر ہمارے دل میں پیدا ہو چکی ہے کہ ہم حلال اور حرام بھول چکے ہیں, اور ہمیں نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے, یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال. ایک ایسا زمانہ تم پر آئے گا جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے مال حلال طریقے سے کما رہے یا حرام طریقے سے. ہمارا نوجوان بزنس نہیں کرنا چاہتا, ہمارا نوجوان نوکری نہیں کرنا چاہتا, ہمارا نوجوان محنت مزدوری کرنا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ ڈریم 11 پر جوا کھیل کر کے پیسہ کما لے, وہ چاہتا ہے کہ IPL میں سٹا لگا کر کے پیسہ کما لے, وہ چاہتا ہے کہ اوزون نام کی کوئی کمپنی آ جائے, میٹا اوزون نام کی کوئی کمپنی آ جائے, پھر
کرپٹو کرنسی کے نام سے کوئی کمپنی آ جائے اور بیٹھے بٹھائے پیسہ لگا کر کے بیٹھے بٹھائے راتوں رات امیر بن جائے. میرے نوجوانوں، اپنے آپ کو کاہل مت بناؤ، اپنے دماغ کو اور اپنے جسم کو محنت پر لگاؤ. اسی ملک میں رتن ٹاٹا کا بھی انتقال ہوا. بہت چھوٹی سی شروعات کی تھی رتن ٹاٹا نے، اور آج ان کی کمپنی کا ایک برانڈ بن گیا. سڑک پر ماروتی کی گاڑی بھی آتی ہے، ہونڈا کی گاڑی بھی آتی ہے، اور ٹاٹا کی گاڑی بھی آتی ہے. کبھی آپ نے فرق محسوس کیا؟ ٹاٹا کی گاڑی جب آتی ہے لوگ کہتے بھائی صاحب ٹاٹا کی کمپنی، ٹاٹا کی گاڑی مضبوطی میں بے مثال ہے. میں ساؤتھ انڈیا میں نے دیکھا کہ لوگ ماروتی کی گاڑی نہیں خریدتے، فور ویلر ماروتی کی بالکل نہیں خریدتے. آندھرا وغیرہ میں نے دیکھا. مجھ سے لوگوں نے کہا مولانا کبھی گاڑی لینا ٹاٹا کی لینا. کیوں؟ بولے فیملی کے ساتھ آپ کو سفر کرنا ہے اگر ہمیشہ ٹاٹا کی گاڑی لینا، کیونکہ ٹاٹا کی گاڑی بہت مضبوط ہوتی ہے، بہت پریچھل ہوتا ہے، بہت جانچ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مارکیٹ میں. ایک چھوٹی سی کمپنی کھولی تھی رتن ٹاٹا نے، آج پورے بھارت کے بڑا برانڈ. ہم اور آپ بھی برانڈ بنا سکتے ہیں میرے ساتھ. ہمارا بھی کوئی نوجوان اگر محنت اور ہمت سے کام لے، کل اس کی کمپنی کا بھی ایک برانڈ بن سکتا ہے. اور اس دیش میں ہم نے دیکھا مکیش امبانی، آج جن کے یہاں شادی ہوتی ہے تو کروڑوں خرچ کرتے ہیں، ان کے بیٹے اننت امبانی کی شادی ہوتی ہے تو میڈیا میں پورا واویلا مچ جاتا ہے، صاحب اتنی بڑی شادی ہو رہی ہے. مکیش امبانی کا باپ دھیرو بھائی امبانی دبئی میں لانڈری کا کام کرتا. لانڈری کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہوٹل میں آپ جب جاتے ہیں، ہوٹل کے کمرے میں آپ کا کپڑا اگر دھلنے کے لائق ہوتا ہے تو ہوٹل والے آپ سے وہ کپڑا لے لیتے ہیں، کچھ چارج آپ کو دینا پڑتا ہے اور وہ کپڑا دھلا جاتا ہے. اس کپڑے کی دھلائی کا کام کرتے تھے کون؟ مکیش امبانی کے جو باپ تھے جن کا نام تھا دھیرو بھائی امبانی. اور ان کے باپ نے پھر ریلائنس کی کمپنی کھولی تھی، اور ان کے باپ نے یہ سپنا دیکھا تھا، اپنے بچوں سے کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ بھارت میں موبائل اتنا سستا ہو جائے کہ پوسٹ کارڈ سے بھی سستا. اس زمانے میں جب انہوں نے دھیرو بھائی امبانی نے یہ بات کہی تھی، موبائل بہت کم تھا انڈیا میں، اور موبائل پر جب کوئی کال کرتا تھا تو کال کرنے کا بھی پیسہ بہت زیادہ لگتا تھا اور کال ریسیو کرنے کا بھی بہت زیادہ پیسہ لگتا تھا. اور اس زمانے میں پوسٹ کارڈ آتا تھا 4 آنے کا، 25 پیسے کا. تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ دھیرو بھائی امبانی کا یہ سپنا بھی پورا ہوگا، لیکن آج ہو گیا. آج تو آپ ریچارج کرا لیتے ہیں اور انلمیٹڈ کال کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، کاروبار کرو، بزنس کرو، حلال طریقے سے پیسہ کماؤ. بہت راستے ہیں. یہ سود کا دھندا نہ کرو، یہ بیاج کا دھندا نہ کرو، یہ حرام کے راستے نہ اپناؤ. میرا رب قرآن میں کہتا ہے ان الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود اور بیاج کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طریقے سے اٹھیں گے جیسے شیطان کسی کو چھو کر کے پاگل کر دے. شیطان کسی کو چھو کر کے پاگل کر دے، اس طریقے کا حال کس کا ہو جائے گا؟ بیاج خور کا ہو جائے گا. اب سن لو، مولانا اسحاق صاحب نے کہا تھا مولانا آپ سود پر تھوڑا کھل کر کے بولیے گا. اب کتنا کھل کر کے بولا جائے؟ سود پر کتنا کھل کر کے بولا جائے؟ یہ سود کیا ہے ذرا اس کو سمجھ لیجیے. مان لیجئے میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا، بہت سمپل طریقے سے سمجھا رہا ہوں بیاج کا مطلب. میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا اور 100 روپیہ میں نے آپ کو ادھار دیا، قرض کے طور پہ دیا، اور میں نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ آپ مجھے واپس 110 روپیہ دیں گے. کسی کو ادھار دینے کے بعد اس ادھار پر پروفٹ اگر کوئی لیتا ہے تو وہی سود اور بیاج. اگر میں نے آپ کو زمین اپنی دے دی، زمین میں نے آپ کو قرض کے طور پر دی، اور اس کے بعد جب واپس میں نے آپ سے زمین لی تو کچھ پیسہ بھی میں نے لے لیا یا کچھ کھیتی باڑی بھی میں نے لے لی. اگر اپنے سامان چاہے اپنے قرض کے طور پہ دیا ہو یا پیسہ دیا ہو، اس قرض کے اوپر کوئی پروفٹ اگر آپ لے رہے ہیں تو وہی سود اور بیاج. بالکل کلیئر سمجھو. جیسے ممبئی وغیرہ میں ایک شکل ہے، لوگ مکان کو کیا کرتے ہیں؟ ہیوی ڈپازٹ پر دیتے ہیں.
فضیلت الشیخ حضرت مولانا منیر الدین صاحب بنگال ڈیرپٹیا صاحب اپنے قیامگاہ سے نکل چکے ہیں، کچھ ہی دیر میں بیٹھ کے تشریف فرما ہوں گے۔ میری ماؤں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ابھی گھر نہ جائیں، جس کے انتظار میں آپ بیٹھی ہوئی تھی، اور بس چند لمحے میں اسٹیج میں تشریف فرما ہوں گے۔ ممبئی وغیرہ میں یہ شکل رائج ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ زمین جو ہے ہیوی ڈپازٹ پر ہو، مان لیجیے میرے پاس زمین ہے، گھر ہے، اور آپ میرے پاس آئے مولانا صاحب میں آپ کا گھر لینا چاہتا ہوں، رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم 1 لاکھ روپیہ دے۔ اب 1 لاکھ روپیہ آپ سے میں نے لے لیا اور گھر آپ کو میں نے دے دیا، آپ رہ رہے میرے گھر میں، جتنے دن تک آپ کی مرضی آپ میرے گھر میں رہ رہے، اور جب آپ واپس جانے لگیں گے تو میں وہ ہیوی ڈپازٹ جو آپ نے مجھے دیا تھا 1 لاکھ روپیہ میں آپ کو ریٹرن کر دوں گا۔ یہ بالکل حرام ہے، یہ سود کی ایک شکل ہے، بالکل کلیئر اس کو سمجھ لیجیے۔ چاہے کھیتی باڑی میں آپ یہ کام کریں، سامان میں آپ یہ کام کریں، زمین میں یہ کام کریں، اگر یہ شکل ہے جس میں قرض کے اوپر آپ منافع کما رہے تو یہ بیاج ہے، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود بیاج کا لین دین بند نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود اور بیاج کا لین دین اگر کوئی بند نہیں کرتا ہے تو سمجھ لو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اور حاکم کی صحیح روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان للربا 67 بابا، سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، ایسرها ان ينكح الرجل امه، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں سے شادی کر لے، اپنی سگی ماں سے نکاح کر لے، اپنی سگی ماں سے زنا کر لے، اپنی سگی ماں سے زنا کرنا یہ سب سے ہلکا درجہ ہے سود اور بیاج کا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج دھڑلے سے مسلمان سود کھا رہا ہے، اس سود کی لعنت سے میرے پیارے ساتھیوں اپنے گھر کو بچا لو۔ اور یاد رکھو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ صدقہ خیرات میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ نے سود کے ذریعے ایسا لگتا ہے کہ آپ پیسہ کما رہے ہیں، معاف کیجیے آپ پیسہ کما نہیں رہے بلکہ آپ پیسہ ڈبا رہے ہیں۔ آپ اپنے پیسے کی برکت کو مٹا رہے ہیں، آپ اپنے گھر کا سکون مٹا رہے ہیں، آپ اپنی دعاؤں کا اثر مٹا رہے ہیں۔ جس گھر میں حرام کمائی آئے گی اس گھر کی دعا بھی قبول نہیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات تھے، جب بھی دعا کرتے تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا اے سعد بن وقاص کیا راز ہے آپ کے اس دعا کے قبول ہونے کا؟ انہوں نے کہا ما رفعت لقمۃ، میں نے جب بھی کھانے کے لیے کوئی لقمہ اٹھایا ہے مجھے معلوم ہوتا ہے وہ لقمہ کہاں سے آیا ہے، حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے، مجھے اپنی کمائی کا حساب معلوم ہوتا ہے، مجھے اپنے لقمے کا حساب معلوم ہوتا ہے۔ یہ وجہ تھی حضرت سعد کی دعاؤں کے قبول ہونے کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری دعائیں کیوں ہمارے اوپر ماری جا رہی ہیں؟ کیوں آج ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے جان و مال پر آج آفتیں ہی آفتیں ہیں، اور ہم اتنی دعائیں کریں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری کمائیوں کے حرام ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ وہ حدیث بھی اپنے سامنے رکھیے، صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں پاک اور حلال چیزیں کھایا کرو۔ اور اللہ نے ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم کلوا من طیبات کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو جو زمین میں حلال چیزیں ہیں وہ تم کھاؤ۔ ایمان والوں کو بھی حلال کھانے کا حکم دیا اور رسولوں کو بھی حلال کھانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایک انسان بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پرا گندہ ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے یا ربی، اے میرے رب کہہ کے دعا کرتا ہے وہ مطعمہ حرام، لیکن اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا لباس حرام کمائی کا، فأنا یستجاب لذلک، ایسے انسان کی دعا کہاں سے؟
ہمارے یہاں حرام کمائی کا ایک طریقہ اور رشوت کے ذریعے پیسہ کمانا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے کی زمین ہڑپ لی، دوسرے کا کھیت ہڑپ لیا، عدالت تک معاملہ گیا، انہوں نے وکیلوں کو رشوت دے کر کے، پولیس والوں کو رشوت دے کر کے اپنے حق پہ اپنے زیور میں فیصلہ کرا. کان کھول کر کے سن لو، رشوت کے ذریعے کسی کا حق کھانے والا وہ بھی حرام خور ہے. اللہ قرآن میں کہتا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اے لوگو، اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے معاملے کو حاکم کے پاس نہ لے کے جایا کرو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. جان بوجھ کر کے دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے حاکم کے پاس، عدالت کے پاس، جج کے پاس، وکیل کے پاس اپنے معاملے کو نہ لے کے جایا کرو. اللہ کے نبی کے پاس یہ لوگ مسئلہ لے کر کے آتے تھے. آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں انسان ہوں. ہو سکتا ہے دو لوگ میرے پاس اپنا معاملہ لے کر کے آئے اور ایک آدمی بہت چکنی چپڑی بات کرنے والا ہو، اس کی بات میں بڑی مٹھاس ہو، اور میں اس کے حق میں، اس کے فیور میں فیصلہ کر دوں. دو لوگ میرے پاس کوئی چیز لے کر کے آئے ہیں، دو لوگ میرے پاس کوئی چیز لے کر کے آئے ہیں، اور ایک انسان کی بات میں بڑی چکنی چپڑی بات ہے، بڑا لہن ہے، بہت اچھے طریقے سے وہ بات کرتا ہے. ہو سکتا ہے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. اگر میں ایسا کرتا ہوں، کیا اعلان کرنا ہے اچھی بات. یہ اسٹیج پر کوئی بچی دیکھیے سامنے ہے، رو رہی ہے، اور پیلے رنگ کا فراک پہنے ہوئے. جن بھائی کی بچی ہو، اس کی جو بھی ماں ہے یا باپ اس جلسے میں آئے وہ لے جائے. بچی بہت پریشان ہے، 2 گھنٹے سے رو رہی ہے. اسٹیج پر موجود ہے، ماں اور باپ جو بھی ہوں گے یہاں آ کے لے جائیں اس کو. تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے میرے پیارے ساتھی کہ چکنی چپڑی بات کرنے والے کی بات سن کر کے اگر میں نے اس کے فیور میں فیصلہ کر دیا، اور وہ اس کی زمین نہیں تھی، اس کا مال نہیں تھا، غلط فیصلہ میں نے اگر کر دیا، میں انسان ہوں، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر میں نے ایسا فیصلہ کر دیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو زمین دے رہا ہوں. انما اقطع له قطعة من النار، میں اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. وہ لوگوں، دوسرے کی زمین، دوسرے کا کھیت، دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے اگر ہڑپ رہے ہو، دنیا میں اس حق کو دے دو، دنیا میں اس کا حق دے دو، ورنہ جہنم کا ٹکڑا لینا پڑے گا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کو جہنم کا ٹکڑا دے گا. اتنا خطرناک معاملہ ہے میرے پیارے ساتھی. اس لیے حرام کمائی کی جتنی شکلیں ہیں، یہ جوا کی بھی بہت ساری شکلیں چل رہی ہیں. اور ابھی تو مجھے بعض لوگوں نے بتایا کہ قبرستان تک میں لوگ بیٹھ کر کے جوا کھیلتے ہیں. قبرستان تو عبرت کی جگہ ہے، مردوں کے دفنانے کی جگہ ہے، وہاں پر بھی بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیلتے ہیں. دل اتنا مجروح ہو چکا ہے. جوا کھیلنے کے نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، شراب پینے کے نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، نشہ کرنے کے نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں. یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، نتیش کمار جی شراب پر پابندی لگائے یا نہ لگائے، بہار کی گورنمنٹ شراب پر پابندی لگائے یا نہ لگائے، آپ کے علاقے کی پولیس شراب پر بین لگائے یا نہ لگائے، محمد رسول اللہ 1400 سال پہلے شراب پر بین لگا چکے ہیں. میرا رب قرآن میں لگا چکا ہے، اور اللہ قرآن میں آیت نازل کر چکا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، شراب اور جوا گندی چیز ہے، شیطان کا کام ہے، ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. جہاں شراب آئے گی، جہاں جوا آئے گا، وہاں لڑائی ہوگی، وہاں جھگڑے ہوں گے. کتنے مرڈر ہو جاتے ہیں آج، کتنے قتل ہو جاتے ہیں اس شراب کی وجہ سے اور اس جوئے کی وجہ سے. بھارت سرکار کا ڈاٹا بتا رہا ہے، بھارت سرکار
इस्तेमाल की। और रोड का जो मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय, वो बताता है कि भारत में रोड एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह क्या है? नशा है, शराब है। इसीलिए आप किसी बड़े शहर में चले जाएं, दिल्ली में, मुंबई में, रात में अगर आप 4 व्हीलर पे निकलेंगे, कार पे निकलेंगे, बार बार पुलिस वाले चेक करते हैं कि कहीं ड्राइवर शराब तो नहीं पी के आया है। कितने हादसे होते हैं शराब की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, जिस चीज को इस्लाम ने हराम करार दे दिया है, वो चीज हमारे लिए कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकती है। ये शराब और ये जुआ हमारी कौम को बर्बाद कर रहा है। और अब तो शराब तो बहुत छोटी चीज हो गई मेरे साथियों, अब तो आपका नौजवान ड्रग्स ले रहा है, ऐसा पाउडर इस्तेमाल कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मुंबई के बाज़ इलाकों में मुझे भाइयों ने बताया, वहां एक पाउडर आता है, उसको एमडी बोलते हैं, बड़ा खतरनाक किस्म का नशा होता है। और जो नौजवान एक बार उस नशे का आदी हो जाता है, फिर वो नशा छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और इतना खतरनाक वो नशा है कि पूरी बॉडी को, पूरी अकड़ियों को गला के खत्म कर देता है। हमारे नौजवान गुटखा खाते हैं। गुटखा, मैं ये नहीं कहता कि जो मसला शराब का है वही मसला गुटखा का है। शराब अपनी जगह है, गुटखा अपनी जगह है, मगर हराम तो गुटखा भी है ना। क्यों? इसलिए हराम है तो गुटखा के अंदर अगर नशा न भी हो, इसलिए ये हराम है क्योंकि ये आपके शरीर को खोखला कर रहा है। जब उस गुटखे के पैकेट पर ये लिखा है कि टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर हो सकता है, जब गुटखा के ऊपर खुद सरकार ने लिखवाया है और गुटखा कंपनी ने लिखवाया है, और आप इस गुटखे को खा करके अपने आप को कैंसर के हवाले कर रहे हैं। माफ कीजिए, ये शरीर, ये जिस्म, ये अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पे दिया है। इस शरीर को बर्बाद करने का हमें और आपको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, गुटखे से भी अपने आप को दूर रखो, शराब वगैरह से भी दूर रखो, हर उस चीज से दूर रखो जो आपकी बॉडी और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। और एक और चीज जो हमारे समाज को बर्बाद कर रही है बड़ी तेजी के साथ, मर्द और औरत के नाजायज ताल्लुकात, ज़िनाकारी और बदकारी समाज को बर्बाद कर रही है, रिश्तों की मर्यादा को बर्बाद कर रही है। हालात ये हो चुके हैं कि महरम रिश्ते, जिन रिश्तों से पर्दा नहीं करना है औरत को, यानी ससुर का रिश्ता, यानी भाई का रिश्ता, यानी बाप और बेटी का रिश्ता भी आज बहुत सारे ऐसे हादसे हो रहे हैं कि इन रिश्तों में भी आज रिश्ते तार तार। इस कदर लोगों के दिमागों में गंदगियां भर दी गई है कि आज महरम रिश्तों के साथ भी ज्यादती हो रही है, 5-5 साल की बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है। ओ लोगों, याद रखो, सरकार कानून तो बना लेगी मगर कानून को जमीन पर लागू कौन करेगा? दिल्ली में चलती बस में जब एक लड़की के साथ रेप हुआ, पूरे भारत में बड़ा बवाल हुआ, मीडिया में बड़ा बवाल हुआ। निर्भया कांड आपको याद होगा। निर्भया कांड के बाद बहुत कानून सख्त किया गया, लेकिन आज भी ज़िना के वाक़यात भारत की धरती पर हो रहे हैं। कलकत्ता की सरजमीन पर एक लेडी डॉक्टर के साथ बड़ी बेरहमी से न सिर्फ रेप किया गया, उसके जिस्म पर कितने हमले किए गए, उसके जिस्म पर कितने चाकू से हमले किए गए, और रेपी जब पकड़ा गया उसके चेहरे पर जर्रा बराबर भी अफसोस और नदामत नहीं था। वो लोगों, याद रखो, तुम कानून तो बना लोगे, तुम पुलिस का सिस्टम तो मजबूत कर लोगे, मगर दिल में अल्लाह का डर जब तक पैदा नहीं होगा, ये क्राइम नहीं रुकेगा, ये अपराध नहीं रुकेगा, जब तक ये एहसास पैदा नहीं होगा। मालिक यौमिद्दीन, मैंने उस अल्लाह को जवाब देना है जो हिसाब के दिन का मालिक है, जो बदले के दिन का मालिक है, और कयामत के दिन अपने हर करतूत का बदला हम सबको देना पड़ेगा। जब तक हमारे दिल में ये एहसास पैदा नहीं होगा, तब तक ये अपराध रुकने वाले नहीं, क्राइम रुकने वाले नहीं।